اللہ کو سخی سے بہت پیار ہے، عبادات میں ڈھیلا بھی ہونا تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور بخیل سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں، چاہے رنگ تک لو کہ ساری رات اللہ ہو کرے۔ سخی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ رمضان ماہ سخاوت، آپ کی زکوٰۃ بدلے زندگیاں۔ آپ نے کہا السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الی الجنہ، بعید من النار۔ سخی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ والبخیل بعید عن اللہ، قریب الی النار، بعید عن الناس۔ جو بخیل آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ تب ایک چھوٹی سی آیت میں پیش کرتا ہوں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ حیرت کے اظہار کے لیے عربی میں دو لفظ تھے، ما افعلہ و افعل بہ۔ قرآن نے ایک تیسرے لفظ کا استعمال کیا جس نے عربوں کو حیرت میں ڈال دیا، جو قرآن القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما سقر وما ادراک ما یوم الدین۔ یہ استعمال پہلے عرب میں نہیں تھا، اس کو قرآن نے استعمال کیا کہ بالکل جب کوئی حیرت میں ڈوب جائے وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے گھاٹی کو پار کیوں نہ کیا؟ اقتحام کہتے ہیں، پہلے سڑکیں تو تھیں نہیں، کہیں کھائیاں آ جاتی تھی، کہیں نشیب، کہیں فراز۔ تو جہاں کہیں ایسا ہوتا تھا کہ نیچے نہیں اتر سکتے، گہرائی ہے، اور سوائے گھوڑے کے کوئی اور شکل نہیں پار چھلانگ لگانے کی، اس کو کہتے تھے اقتحام، کہ گھوڑے کو اٹھانا اور ایڑ لگانا اور چھلانگ لگوا کے پار۔ یہ ایک جان کا قرا ہوتا تھا کہ ذرا گھوڑے کا پاؤں پھسلا تو اندر پتہ نہیں زندگی پھر بچتی ہے یا نہیں بچتی، اور اس طرح گھوڑے کو اٹھانا وہ اس کو بہت زیادہ پریکٹس کروائی جاتی۔ یہ یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی، یہ دونوں گھوڑ سواری سیکھ رہے تھے، تو چھوٹا تو جلدی ماہر ہو گیا، یہ بھی کچھ دوڑانے لگا۔ تو ایک دفعہ یہ گھوڑے پہ آ رہا تھا، میں گھر سے نکلا، میں نے پوچھا ہاں جی بن گئے ہو مولانا صاحب گھوڑ سوار کا؟ جی۔ میں کیا کھالا ٹاپ کے بکھاؤ۔ وہ کھیت سامنے کھیت تھا کھلا، اس میں فصل نہیں تھی۔ میں نے کہا وہ ایکڑ کے آخر میں جاؤ، وہاں سے گھوڑے کو دوڑاؤ، اور یہ جو کھالا ہے نا کوئی 2.5 فٹ کا 3 فٹ کا، اس سے گھوڑے کو پار ادھر لے آؤ تو میں سمجھوں گا تم گھوڑ سوار بن گئے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے گھوڑے کو لے گیا اور وہاں سے اس کو اٹھایا، اس کو اچھی دوڑائی، اور جب اس کے قریب آیا تو اس کو اٹھانا تھا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، میں اس کا مطلب بتا رہا ہوں کہ چھوٹا سا کھالا تھا، تو جب اس نے گھوڑے کو اٹھایا تو گھوڑے نے کھالا دیکھا یہ اتنا ماہر نہیں، تو اس نے یوں منہ مارا تو یوسف صاحب کھیت میں گرے، گھوڑا کھیت سے باہر کھڑا ہو گیا۔ شکر ہے وہ کھیت میں گرا ہے، اس کی ہڈی کوئی نہیں ٹوٹی۔ تو اقتحام کہتے ہیں مشکل کھائی کو پار کرنا۔ پھر اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور سب سے مشکل جہاد، پھر ہر وقت کی محنت تبلیغ، پھر تہجد، پھر عمرے، پھر ذکر، پھر تلاوت، پھر نوافل، کتنے بے شمار کام ہیں،
کسی کو اللہ نے نہیں کہا کھائی کیوں نہ پار کی، صرف ایک کام کو اللہ نے کہا جس کو میں ابھی بتاتا ہوں، تو انہیں پھر کھائی کیوں نہ پار کی۔ اس میں کیا مطلب ہے کہ کوئی کر سکے گا، ہر ایک نہیں کر سکے گا۔ 10,000 کا لشکر تھا قریش کا، جب وہ آئے مدینہ حملہ کرنے تو آگے خندق کھودی ہوئی تھی، تو صرف ایک آدمی نے چھلانگ لگا کے اس کھائی کو پار کیا، عمر بن عبد ود، باقی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، حالانکہ اتنے سارے شاہ سوار تھے، صرف ایک نے گھوڑے کو اٹھایا اور جا کر دوسری طرف جا کر اس نے چھلانگ لگائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کچھ خبر ہے کہ یہ کھائی پار کرنا میں کیا مطلب لے رہا ہوں؟ کہ نہیں یا اللہ، کا فک کو رکھا ہوا، سبحان، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں مصیبت میں، تکلیف میں، بیماری میں، قرضے میں، مصائب میں۔ کوئی مصائب کی ایک قسم ہو تو بتاؤں، یہاں تو ایک سلسلہ ہے دکھوں کا۔ یہ سکھ تو اللہ نے سارے جنت میں رکھے ہیں، تو لوگوں کی گردنیں چھڑانا، لوگوں کی گردنیں چھڑانا، فک و رقابہ، اتنا خوبصورت لفظ ہے۔ پہلے جو تھے نا غلاموں کے، ہم گئے تھے وہ تنزانیہ کے زنجبار ہماری جماعت گئی، نئی بٹ صاحب بھی ساتھ تھے، تو وہاں جہاں غلاموں کو وہ پکڑ کے لاتے تھے اور وہاں ان کو اندر قید کرتے تھے، پھر بحری جہاز آتے تھے تو ان کو بیچ کے آگے روانہ کرتے تھے۔ زنجبار سے کتنے کالے امریکہ پہنچے اور یورپ پہنچے، تو ان کی گردن میں توق ہوتا تھا کہ یہ بھاگ نہ جائیں، وہ توق وزنی ہوتا تھا، وہ بڑے کرب اور تکلیف میں ہوتا تھا غلام۔ تو اللہ نے وہ تعبیر دی، فک و رقابہ، کہ جس کے گردن میں لوہے کے توق پڑے ہوں اس کے توق کھول کے آزاد کر دے۔ ہر مصیبت زدہ کی گردن میں توق ہوتا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ